کی بھی کوئی حد ہے۔ اپنے لیے تو تم لڑکے پسند کرتے ہو، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے ہاں صفِ ماتم بچھ جاتی ہے، اور جو خالق کائنات ہے جسے نہ بیٹے بیٹیوں کی ضرورت ہے نہ خواہش ہے، جو بے نیاز اور برتر ہے، اس کے لیے تم بیٹیاں تجویز کر رہے ہو۔ یہ کہاں کی دانش مندی ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور ہر وہ بندہ جس کا عقیدہ توحید پر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے، اور پھر ذات وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، وہ ایسی لغو بات کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ وہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہے۔ بیٹوں بیٹیوں کی ضرورت تو ہم جیسے انسانوں کو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں، اس لیے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ اور ایمان ہے، اور الحمدللہ ذات وحدہ لا شریک کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت میں کل کائنات کی جان ہے۔ اور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی ذات وحدہ لا شریک نے خاتم النبیین بنا کر ہمارے درمیان مبعوث فرما کر ہم جیسے گناہگاروں پر اپنا فضل و احسان فرما دیا، اور ہمیں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے وسیلے سے یہ پتہ چلا کہ وہ ذات بڑی اعلیٰ ذات ہے جس نے محمد کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اور یہ تقسیم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، جس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، اور وہ سر، وہ چہرہ، وہ انسان بڑا ہی خوبصورت انسان ہے جس کو مالک نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اس پر ہم جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سجدہ کرنے کا مالک نے اجازت مرحمت فرمائی۔ یقیناً اس کا اذن ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہم اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ یہ بندگی کا ایک حصہ ہے، مالک کی بارگاہ میں جھک جانا، عاجز بن جانا۔ تو جس طرح بندہ عاجز بنتا چلا جاتا ہے، مالک پھر اس کو مزید بلندی اور ترقی عطا فرماتا جاتا ہے۔ تو اگر بندہ اپنے آپ کو جھکا دے اور سر بسجود ہو جائے تو یہ بھی عاجزی کا ایک طریقہ ہے، اور یہ ایک زبان ہے، یہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے۔ اگر بندہ اس پر کنٹرول کر لے تو اور بھی کافی ساری برکتوں کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ یہ زبان انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر بھی لے جاتی ہے، اور آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستی پر بھی لے آتی ہے۔ یہ زبان جو ہے، اس کا جو بولنے کا انداز ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ بندہ عاجز ہے یا اکڑ کرنے والا ہے۔ ایک طرف تو بندہ سجدے کر رہا ہو، اور ایک طرف بندے کی زبان جو ہے یہ بڑی کڑوی ہو، زبان جو ہے یہ بڑی سخت ہو، تو فرمایا یہ بھی کوئی عاجزی کا طریقہ نہیں ہے۔ عاجزی کا طریقہ تو یہی ہے کہ جس طرح اس کا بدن رب کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے، اسی طرح اس کی زبان جو ہے وہ بھی نرم ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے، یہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہے۔ اور زبان کا جو اخلاق ہے، زبان کے جو لفظ ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ بندہ اندر سے مومن ہے یا کیا ہے۔ تو بہرحال محترم حضرات، میں نے آپ احباب کے سامنے جو آج کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خلاق کائنات نے اس میں بڑی وضاحت اور فصاحت و
بلاغت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑا ظالمانہ فیصلہ ہے مشرکین مکہ کا، مجھے نہ بیٹوں کی ضرورت ہے نہ بیٹیوں کی ضرورت ہے، لیکن ان کی حماقت دیکھو کہ اپنے لیے تو یہ بیٹے پسند کرتے ہیں اور رب کی ذات کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں کہ یہ رب کی بیٹیاں ہیں۔ آپ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا عقل سے کام لو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں، میں تو یہ تمہیں دینے والا ہوں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بیٹے بھی میری طرف سے ہیں، بیٹیاں بھی میری طرف سے ہیں۔ پھر جب حضور کائنات میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اور جن کے آنے سے تم صف ماتم بچھاتے ہو، حقیقت میں یہ بیٹیاں تمہارے لیے رحمت بن کر آ گئی ہیں، یہ بیٹیاں تمہارے لیے رحمت ہیں۔ وہ بیٹا جس پر تم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، فرمایا وہ نعمت ہے، اور بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے۔ نعمت سے رحمت کا درجہ بہت بلند ہے، بہت اونچا درجہ ہے۔ تو اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو وہ پریشان نہ ہوا کرے، وہ پریشان نہ ہوا کرے کہ میرے ہاں بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، یہ مالک کی مرضی ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے، لیکن بیٹی پیدا ہو تو اس پہ بندے کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں 4 شہزادیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک سے دوسری کو، دوسری سے تیسری کو، تیسری سے چوتھی کو، ہر ایک کو بڑھ کر پیار کیا کرتے تھے، محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ واحد حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدسی تھی کہ آپ نے اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ چوما اور فرمایا یہ رحمت ہے مالک کی بارگاہ سے۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو کل کائنات کے لیے رحمت ہیں، کل کائنات کے لیے رحمت ہیں، اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شہزادیاں رحمت بن کر تشریف لائیں، کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائیں۔ آج جس کی بیٹی کو جتنی عزت ہے وہ حضور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کی کنیز بننے کی وجہ سے عزت ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو سیدہ پاک کے نقش قدم پر چلائیں تاکہ یہ بیٹیاں واقعی رحمت بنیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے یا بیٹا دیا ہے، اس کی تربیت، اس کی اصلاح اور اسے نیکی کے راستے پر چلانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہماری بیٹیوں کے نیک نصیب بنائے، اچھے نصیب بنائے، اور ہمیں اپنی بیٹیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔